أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر ہے جی 267 اور 268 اور 269. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو انفقوا انفقوا خرچ کرو خرچ کرو من طیبات من طیبات پاکیزہ پاکیزہ ما کسبتم ما کسبتم اس میں سے جو تم نے کمایا ومما اور اس میں سے اخرجنا جو ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا تیمموا الخبیث اور نہ ارادہ کرو ردی چیزیں دینے کا گھٹیا چیزیں دینے کا منہ اس میں سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو ولستم اور تم نہیں ہو بآخذیہ اسے لینے والے الا مگر ان یہ کہ تغمزو چشم پوشی کرو فیہ اس کے لینے میں وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے حمید بے پرواہ ہے تعریفوں کے لائق ہے الشیطان شیطان یعدکم الفقر ڈراتا ہے تم کو محتاجی سے اور فقیری سے وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء بری باتوں کا واللہ اور اللہ تعالی یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتاً بخشش کا منہ اپنی طرف سے وفضلا اور اپنے فضل و کرم کا واللہ اور اللہ تعالی واسع علیم وسعت والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے صدق اللہ. نیچے تھا کہ مال کے خرچ کرنے کی شرائط پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اللہ نے بیان فرما دی کہ نیکی کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں. سب سے پہلے ایمان ہے, اس کے بعد اخلاص ہے, پھر للہیت اور اتباع سنت ہے. یہ تین چیزیں کسی بھی نیکی کے قابل قبول ہونے کے لیے بنیاد ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو نیکی قبول نہیں ہے. ایمان نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہے, اور ایمان ہو لیکن اخلاص نہ ہو, یعنی دکھلاوا ہو, ریاکاری ہو, نمود و نمائش ہو یا دنیاوی غرض ہو, یہ بھی قبول نہیں ہے. اور اگر ایمان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, لیکن اتباع سنت نہیں ہے تو پھر بھی وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے. اللہ پاک نے
کہا تھا کہ جو خرچ کرنا ہے وہ مال پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان اللہ لا یقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا حرام مال کا صدقہ، خیرات، زکات، جو کچھ بھی احسان دینا چاہے اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیزوں کو قبول کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ جو خرچ کرو گے تو اس کے پیچھے احسان نہیں جتانا، اذیت نہیں دینی، انہیں ذلیل نہیں کرنا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے عمل سے، نہ اشارے کنارے سے، جس سے وہ بندہ جس پر خرچ کیا گیا ہے وہ اپنی توہین سمجھے. اور فرمایا آگے پھر کہ یہ جو صدقات ہیں نا، یہ احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے اس طرح سے کالعدم اور باطل ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے بلکہ ریاء الناس، دکھلاوے کے لیے کرے گا. جیسے دکھلاوے سے کیے ہوئے مال کی رمن لکھا ہے کہ اگر کہیں ایسی ضرورت ہو کہ ظاہر کرنا چاہیے، کرنا پڑے خرچ کرتے ہوئے، تو بظاہر تو حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر دو خرابیاں ہیں. یہ خرابی تو یہ ہے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اب 2.5% ہے، اب ایک بندے نے 2-4 لاکھ زکوٰۃ نکالی، دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ اگر 2-4 لاکھ ہے تو اصل مال کتنا ہوگا اس کے پاس. یہ خطرہ ہے کہ ڈاکو چوروں سے اور دوسرے لوگوں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دکھلاوا کرو گے تو دکھلاوے کے اندر ثواب ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. شرک اصغر سے اسے تعبیر کیا گیا. انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ سے لینے کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگوں کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں سے اس کا اجر مانگ رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑا خرچ کیتا ہے جی کار کر دی جی، اتنا خراب کی تھی، اتنا سزا کیتا ہے. اللہ کہتے ہیں چھپا کر کے دینے میں دونوں فائدے تمہارے ہیں اور اس کے اندر اجر بھی زیادہ ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ہاتھ خرچ کرے تو دوسرے کو اس کا پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے نا، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، بھائی اس کے ایمان میں خلل ہے، اسے اس کی فکر کرنی چاہیے. جس کا نفس یہ ابھارتا ہے نا کہ بھائی بابا کرانے کے لیے دے دے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کے ایمان کے اندر کمی ہے اور خلل ہے. اتنی مثالیں بھی دی ہیں. اللہ اکبر. اسٹان کے اوپر مٹی جمے، اس کے اندر کچھ ہی اگ جائے اور زور کی بارش ہو تو پھر وہ مٹی ہی نہ رہی تو اس کے اندر اگنے والی چیز کیا؟ زور کی بارش دل کھول کر کے خرچ کرنا کہ اللہ کے راستے میں کرتا رہے. لیکن جب موت کی آندھی آئے گی، دکھلاوے کی آندھی چلے گی تو وہ سارے کا سارا مٹی دھل جائے گی، اجر کیا ملنا ہے. اور دوسری جگہ پھر آگے مثال دی اللہ نے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. دو باتیں، ابتغاء مرضات اللہ، ایک تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مومن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس سے یہ پتہ چلا. اور دوسرا کہا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کی مراد خرچ کرنے سے، مالی اور نیکیاں کرنے سے صرف اللہ کی رضا ہی نہیں ہوتی بلکہ تہذیب نفس بھی ہے، اصلاح نفس بھی ہے. کیونکہ نفس جو ہے، انسان جو ہے نا، یہ طبی طور پر بخیل ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان جو ہے نا یہ تھوڑ دلا ہے. اور انسان کا جو نفس ہے نا، انفس الشح، اللہ نے قرآن میں کہا کہ بخیل ہے بڑا نفس، دل نہیں. بتاؤ انسان کا دل بڑا سخی ہوتا ہے لیکن جو نفس ہے نا وہ بخیل ہوتا ہے. دل چاہتا ہے خرچ کرنے کو. کسی نے
تقاضا کر دیا، سوال کر دیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی مسجد میں اعلان ہو گیا، ضرورت کا کوئی اور ہوا، یہ کہتا خرچ کرے، لیکن ہم کہتا نا نا ضرورت بھی ہے، کرتے ادھر دے دیا تو ادھر کیا کرے گا بھائی؟ نہیں تو نفس جو ہے نا ابھارتا ہے بندے وہ زیرت الانفس الشح اللہ کہتے ہیں، یہ نا بخیل پیدا کیے گئے نفس جو ہے نا یہ مدد کیے جائیں گے، تو یہ نفس کا دل چاہتا ہے لیکن نفس نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، مصرف ہو، اور ضرورت کی شدت جو ہے نا وہ دیکھی جائے، میں نے عرض کیا تھا، اور پھر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، یعنی کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا تو ڈھیر لگ گیا، وہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ایک بندہ بیچارہ جو غریب ہے وہ اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، پانی لگاتا رہا، کھیتوں میں سے نکال کے، تو صبح اس نے جو ہے نا وہ 2-2.5 کلو کھجوریں دی، تو اس میں سے اس نے آدھی گھر رکھ لی اور آدھی لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد جب لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے یعنی اخلاص سے لایا گیا مال ہے، آپ نے سارے مال کے ڈھیر کے اوپر جو ہے نا کھجوروں کو پھیلا دیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا، مثلا حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، وہی اس کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ پوچھتے تھے ہمیں کیا لائے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا جی گھر کا آدھا مال سارا اکٹھا کیا، آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف، آدھا گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا، اور مال بھی بڑا تھا۔ ابو بکر آپ کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے چھوڑ کے آنے کا تو کہا ہی نہیں تھا، آپ نے تو لانے کا حکم دیا تھا، لاؤ بیٹے نہ دو۔ تو جو گھر میں تھا جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لے آیا، سب کچھ لے آیا۔ اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کا آدھا مال جو تھا وہ اس سارے سے کہیں زیادہ تھا، لیکن پرسنٹیج دیکھیں وہ 50-50 تھا، 50% اور وہ 100%۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے دینے والے کا مال کم ہوتا ہے لیکن اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا اخلاص، للہیت، ایمان کامل، اخلاص علی اور اتباع سنت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو خیر اللہ نے باغوں کی مثال دی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا بعد میں کہ ایک بندہ کمزور ہو، اس نے جوانی میں باغ لگایا اور بڑھاپے میں آ کر کے اس کی اولاد بھی کمزور ہے، بڑھاپے میں آ کر کے کیا ہوا، اس باغ میں بگولا پھر گیا، آگ کا جلا دیا اسے۔ اب نہ اس کے پاس وقت ہے کہ دوبارہ باغ لگائے، اور نہ اس کی جوان اور صالح اولاد ہے جو اس کے لیے باغ لگا دے، اولاد کمزور ہے اور یہ لگا نہیں سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر دکھلاوے کے لیے مال خرچ کیا ہے اور موت کی جب جو ہے نا آندھی آئی بگولا آئے گا تو وہ سارے کا سارا جلا کر کے اس کو راکھ کر دے گا۔ اب پھر دنیا تو دار العمل ہے، آخرت تو دار الجزا ہے، اب دوبارہ باغ لگا نہیں سکتا، کوئی اس کی سپورٹ کا بندہ نہیں ہے کوئی تو اس کو سپورٹ کرے، تو پھر ایسا ہوگا کہ وہاں پر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ ملنے کے سوا یہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر کے سمجھایا۔ اور آج کا جو سبق ہم نے پڑھا 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی کنڈیشن بھی لگائی۔ نمبر 1 خرچ کرنا ہے من طیبات ما کسبتم، اپنے مالوں کی جو تمہارے کمائے ہوئے مال ہیں ان میں سے پاکیزہ، اور پاکیزہ کا معنی حلال بھی ہے، حلال طیبہ، لیکن پاکیزہ کا معنی یہاں عمدہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ پھل لگتا تھا کھجوروں کے خوشے لے آتے سارے صفحہ کے لیے، اچھی کھجوریں جو ہیں وہ رکھ لیتے اور جو ذرا نرم ہوتی ہیں گٹھیا قسم کی ہیں وہ لا کر کے پھر لٹکا دیتے تھے سارے صفحہ کے لیے، طلبا لیے پر ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جو ربی دیے ابھی چھیٹے دے مجھے پڑھ دے طلبا، یہ احسان کرتا ہے، ایسے ہوتا ہے بعض اوقات اچھی چیزیں گھر کے لیے وہی پیڑ گزار دینا، وہی تو مراد ہے، مطلب مریل سی ہو جو، تو یہ ایپ نازل ہوگی کہ نہیں بھی ایسا نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں اگر دینا ہے تو ملتا ہی یہ بات ماں کے ساتھ،
اور آگے یہ بھی کہہ دیا بلا طیبۃ الخبیث، ردی اور گھٹیا چیزوں کا ارادہ نہ کرنا دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھیا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی بڑھیا مال دیا کرو، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تمہاری نیکی سے۔ واہ میرے بندے نے کتنا اچھا مال میرے راستے کے اندر خرچ کیا ہے۔ اور درمیان میں اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اچھا جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، مالوں کے اندر تو زکوٰۃ ہے اور ان کا نصاب مقرر ہے، سونے کا نصاب مقرر ہے، چاندی کا نصاب مقرر ہے، اور جانوروں کا، بکریوں کا، اور ان کا جو ہے نا گایوں کا اور اونٹوں کا، یہ سارے نصاب مقرر ہیں کہ کتنے کتنے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور عشر جو ہے اس کے اندر بھی دو قسم کی زمینیں ہیں، ایک بارانی ہے اور ایک جو ہے نا وہ نہری زمینیں ہوتی ہیں، یعنی گہچائی ہوتی ہیں، کنویں سے پانی انہیں پلایا جاتا ہے۔ تو جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں، بارش سے ہی فصل ہوتی ہے، اس کے اندر عشر 10واں حصہ ہے، جو کہ انسان کی محنت کا دخل کم ہے۔ لیکن جس میں انسان مول کا پانی لگاتا ہے، چاہے وہ نہر کی صورت میں ہو، ٹیوب ویل کی صورت میں ہو، اپنا، تو اس کے اندر جو عشر ہے وہ 20واں حصہ ہے، کہلاتا عشر ہی ہے وہ، لیکن 20واں حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کی محنت کا عمل اثر زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں سے اس کا بوجھ کم کر دیا اللہ پاک نے۔ اچھا یہاں جو اللہ کہتے ہیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یہ جو عشر ہے اس کا نصاب مقرر کوئی نہیں، اتنا ہوگا جیسے سونے کا 5.5 تولے ہے جی، ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، نہیں ہوگا تو چاندی کا 52.5 تولے ہے جی، نہیں ہے تو، اور اگر مشترکہ ہے، مثلاً سونا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ پیسے بھی ہیں یا اور سامان ہے گھر میں، تو پھر 7.5 تولے کا انتظار نہیں کرنا، کنورٹ کر لیں اسے، انفال الفقراء بخاری لکھا ہے کہ سونا چاندی فرض کریں جو 52.5 تولے ہے وہ کتنے کی آتی ہے، ہاں جی، فرض کریں کہ وہ 35,000 یا 40,000 کی ہے آج کے دور میں، اور آپ کے پاس اگر ایک رنگ ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، تو دل کرے تو وہ جو ہے نا 1,00,000 کی ہوتی ہے۔ فقہا نے کہا کہ وہ جو سونا ہے اسے کنورٹ کریں چاندی میں، کہ ایک رنگ بیچ کر کے آپ کی کتنی چاندی آتی ہے، اگر 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ آ گئی۔ اور فقیروں کے لیے زیادہ فائدہ مند یہی چیز ہے، یہ نہیں کہ آپ چاندی کو سونے میں کنورٹ کریں، نہیں، سونے کو کر لو چاندی میں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، یہ حساب ہے۔ گھر کے اندر بھی اگر کوئی سامان ایسا ہے، میں نے عرض کیا تھا جو سارا سال استعمال میں نہیں آتا، اس کی بھی پورا حساب کر کے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جو انسان کی پراپرٹی ہے، دیکھو ایگزمپشن ہے، اسلام کہتا ہے ایک مکان جس میں تم رہ رہے ہو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، ایک گاڑی یا سواری جو تم استعمال کر رہے ہو اپنے لیے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ایگزمپشن ہے ساری۔ آپ کی اگر ہمت ہے تو آپ کئی ایکڑ کا بنگلہ بنا لیں اپنے لیے، اسلام نہیں کہے گا اس میں زکوٰۃ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ بازاروں لے لیں یا اس سے اوپر چلے جائیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کی سواری ہے، آپ افورڈ کر سکتے لے لیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جو آپ کا کارخانہ ٹائپ ہے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نہ اس کی عمارت پہ ہے، نہ کارخانے کی مشینری پہ ہے، بلکہ اس کی پروڈکشن پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کی جگہ ہے جو آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اس کی مالیت پہ نہیں آئے گی زکوٰۃ، بلکہ اس سے جو آپ کو ارننگ ہو رہی ہے، فرض کریں آپ جو ہے نا سال میں 2 لاکھ کرایہ اس کا آتا ہے یا 3 لاکھ آتا ہے، آپ نے وہ 3 لاکھ کی زکوٰۃ دیں اگر وہ آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہو۔ تو یہ مسائل ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گے اور سیکھیں گے ان کو۔ تو یہاں اللہ پاک کہتا ہے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں عشر دینا، اور دینا بھی کب ہے، آگے 8ویں پارے میں آئے گا، آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن تم نے فصل کاٹی ہے اسی دن ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ جب تک سال پورا نہ ہو ضروریات سے زائد مال پر زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن عشر کے لیے قائد یہی ہے کہ آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کاٹنی ہے، یعنی وہ وہاں سے جو ہے نا جہاں سے آپ کا بورڈ لگا ہوا ہے نا گندم کا یا فصل کا، وہیں سے عشر الگ کر دیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس دن کاٹی جائے اس دن دے دو۔ سبزی ہے جس دن آپ کاٹ رہے ہیں اس کا 10واں حصہ جو ہے نا وہ توڑ کر کے
الگ کریں اور اس کو عشر میں دے دیں. ایون یہ کہ یہ بھی لکھا علماء نے فقہاء نے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر بھی کوئی سبزی اگائی ہوئی ہے, فرض کریں انہوں نے کہا جی مرچوں کا پودا لگایا ہوا ہے, اگر اس کے اوپر 10 مرچیں لگتی ہیں تو 10 میں سے ایک مرچ جو ہے اس کا عشر دینا لازم ہے. اس طرح اور چیز گھر میں اگائی ہوئی ہے, اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا ہے, عشر دینا ہے اس کا, کیونکہ اللہ نے اس کی مقدار کوئی مقرر نہیں کی. اب جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے جو بھی نکلے گا اس کا آپ نے عشر دینا ہے. اور دینا کب ہے؟ آتو حقہ ہو جو محصہ دی, جس دن آپ نے وہ فصل کاٹنی ہے, چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہو, یعنی اس کا آپ نے عشر جو ہے نا وہ دے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور کام کرنا ہے تم نے کہ گھٹیا چیز نہیں دینی. لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ تمہیں حق واجب, یعنی تم نے مزدوری کیا کہیں اور تمہیں بندہ مزدوری کے اندر گھٹیا مال دے دے, کیا تم لے لو گے؟ نہیں لو گے. اور فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تمہیں تحفہ دے دے اور تحفے کے اندر بڑا گھٹیا سا مال کو چیز لے آئے, تو کیا تم لو گے؟ اللہ نے کہا الا ان تغمضوا فیہ, آنکھیں بند کر لو, چشم پوشی کر لو, لے لو تو الگ بات ہے, لیکن تم کھلے دل سے اس کو لینے والے نہیں. تو جب تم اپنے لیے گھٹیا ربی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے راستے میں بھی تمہیں گھٹیا چیز. دیکھو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ آگے آ رہا ہے, وہیں تفصیل ہوگی حابیل قابیل کا, جہاں سے یہ بات چلی. بات کیا ہوئی تھی؟ حابیل جو تھا اس نے اپنے مال میں سے اعلیٰ قسم کا دبا نکال کے, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ باہر پہ رہتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی وہ اس کو جلا دیتی, یہ قبولیت کی نشانی ہے. اس وقت صدقہ خراب کھانے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں ملی ہوئی. تو انہوں نے جو قابیل تھا اس نے گھٹیا قسم کا تو دے دیا جانور, یا اس نے والا قسم کی فصل دے دی, اس نے کو گھٹیا قسم کا جو ہے نا بڑھیا سا جانور لا کے رکھ دیا. اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا مال گھٹیا تھا. اب وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتا, تو بھائی کے جو ہے نا وہ سر پہ کھڑا ہو کے لگا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی, میری کیوں نہیں ہوئی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے قتل کر دینا. اور کر دیا, ثانیت کا پہلا قتل ہوا. اور پھر آگے وہ سارا قبر بنا آگے سارا جو ہوتا ہے آگے آ رہا واقعہ پورا کر دیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے مال دیا ہے, یہ ساری نعمتیں اس کی ہیں, اس کی نعمتوں سے اس کے رستے میں اعلیٰ قسم کی چیز جو ہے نا وہ دینی چاہیے, ردی چیز نہیں دینی چاہیے. اللہ نے ہمیں منع کر دیا. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ تم کو غربت سے ڈرائے گا, تو وہ خرچ نہ کریے. ابھی دھیان آئی ہے ابھی کاروے بچے جوان ہو گئے ہیں, جب سیدھے لاتا یا ایسے لاتا ہے وہ تیرا کی بنے گا. بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آگے مانگنے والا کو آ جائے, انسان دینا چاہتا ہے, دل چاہتا ہے, لیکن نفس جو ہے نا بخیر ہے, وہ کہتا ہے اے 100 دینا ہے تو بچے نے شام کا ایسی جاتے ہیں انہوں نے شاہی رہتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا شیطان ڈرائے گا تم کو کہ بھائی مال کم ہو جائے گا, غریب ہو جاؤ گے, اس پر اٹھاتے رہے مال کو, تم کو تمہارے پاس کیا بچے گا. بھیا امرکم بالفحشاء, اور وہ تمہیں بھی عیاری کا حکم دیتا ہے. اچھا جہاں لوگ خرچ کر رہے ہوں گناہ والی جگہ, شادی کی آپ دیکھ لیں گے رسم, یہ جو لائٹیں لگ جاتی ہیں, مطلب گلیاں ساری ہیں, سڑکیں, امیر لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں سارے, امیر کے غریب جو اپنے پیچھے رہتے ہیں. اور وہ ناچنے گانے والوں کو, بھانڈوں کو بلایا جاتا ہے, ڈھول والوں کو اسپیشل بلایا جاتا ہے, جس سیال کوٹیاں بڑا بڑھیا بھی جاتا ہے, لاکھوں روپے بیلیں اس کے سر سے جو ہے نا باہر دی جاتی ہیں. یہ جو کام ہے گناہ کے مجرے کرائے جاتے ہیں, اداکاروں کو بلایا جاتا ہے, بڑے بڑے جو ہے نا چودھریوں کے یہاں سارا کچھ ہوتا ہے. یہ جو بھی کہتا ہے وہ کام کرو, باقی بات دیکھو لوگوں نے کتنا بڑھیا کام کیا ہے جی, کبھی سوال نے بڑی بڑھیا شادی کی ہے جی. یا امرکم بالفحشاء, شیطان تو چاہتا ہے, حکم دیتا ہے تمہیں ایسے کام کرو, لیکن اللہ کے راستے میں جہاں دینے کی باری